زندگی کی ایک تلخ حقیقت کہ جس نے مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا، میری اٹیچمنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی، یعنی کہ الحمدللہ میں چھوٹی سی عمر میں مجھے حفظ کرنے کا بڑا شوق تھا اور میں حافظ قرآن بنی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی مجھے اپنے دین کے ساتھ جوڑے رکھا تھا۔ لیکن میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ جڑ گئی، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے سیکنڈ ایئر کے بعد ایک بیماری ہو گئی، یعنی کہ تھائرائیڈ۔ تب میں خود میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ تھائرائیڈ بیماری ہوتی کیا ہے۔ کبھی اس کو ڈیپلی اسٹڈی نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی اس پہ اتنا فوکس کیا تھا۔ لیکن جب یہ بیماری مجھے ہوئی تو اس بیماری نے مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا، اس بیماری نے مجھے دین سکھایا، اور اس بیماری نے مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سکھائی۔ اور جب بھی میں اس واقعے کے متعلق سوچتی ہوں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور بعض ٹائم مجھے رونا بھی آتا ہے کہ اے میرے اللہ، میں تیری اتنی زیادہ ناشکری بندی ہوں، اور میرے اللہ تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب میرا آپریشن ہوا تھا، سرجری کے بعد جب مجھے شفٹ کیا گیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ 6 سے 7 ہارٹ میری سرجری میں لگے تھے، اور جب میں جیسے ہوش میں آئی مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی اور مجھ سے اپنے آپ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ تو اسی کے ساتھ ایج بھی چھوٹی تھی، تو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ میری زبان نہ بڑی خشک ہو گئی، اور اس کی خشک ہونے کی ریزن یہ تھی کہ ہیوی ڈوز دی ہوئی تھی، اور کچھ پینے سے اور کھانے سے منع کیا گیا تھا 24 گھنٹے تک۔ اور یہ اس طرح کا کیس تھا کہ کچھ ڈاکٹر نے مجھے بول دیا تھا کہ آپ کو کینسر ہے اور لاسٹ اسٹیج پر ہے، تو کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ بچ نہیں پائیں گی۔ اور ایون کہ میرے لیے مطلب کہ ہر طرح کی تیاریاں مکمل تھیں کہ میں بچ نہیں پاؤں گی، میرا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ پھر جب میں آپریشن تھیٹر میں تھی، میں نے ایک ٹائم پہ جب میں نے گھڑی کو دیکھا تو وہاں پر 12:15 بج رہے تھے، تو مجھے بڑا رونا آیا، اور رونا میرا یہ تھا کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنی زندگی کے 20 برس تو گزارے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے 20 برس اللہ میں نے گزارے کہاں پر ہیں؟ اگر یہی وہی 20 برس اللہ اگر میں تیرے ساتھ گزار لیتی، تیرے دین پہ گزار لیتی، تو اگر آج میں مر جاتی تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، میں خوشی خوشی اللہ تجھ سے ملاقات کر لیتی، اور میں خوشی خوشی مجھے تیرا دیدار نصیب ہو جاتا۔ اور اس بات نے مجھے بڑی تکلیف دی، میں بڑی روئی۔ اور پھر اس کے بعد مجھے موت کا دکھ نہیں تھا، لیکن ہاں مجھے ایک دکھ تھا کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے قرآن سنایا نہیں کسی کو۔ مجھے یہ دکھ تھا کہ یہ نہ کہ میں مر جاؤں تو میں قرآن کو سنائے بغیر مر جاؤں۔ پھر اس ٹائم مجھے قرآن کی بڑی قدر آئی، اور جب میں آپریشن تھیٹر سے باہر گئی اور جب مجھے وارڈ میں شفٹ کیا گیا تو منع تھا کھانا پینا، تو اسی دوران میری زبان بڑی خشک تھی اور مجھے بہت زیادہ پین تھا، تو میں نے ڈاکٹر کو بولا کہ میں نے پانی پینا، انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ 24 گھنٹے تک کچھ نہیں پی سکتی، تو کچھ کھا نہیں سکتی کیونکہ آپریشن تھا گلے کا۔ تو جب میں نے اللہ تعالیٰ نے میرے مائنڈ میں خیال ڈالا کہ تم یا اللہ کا ورد کرو تو تمہاری زبان تر ہو جائے گی، تو آپ یقین مانیں کہ میں نے خالی یا اللہ پڑھا 2 مرتبہ تو لگے کہ کسی نے مجھے پانی کی گلاس پلا دیے، میرے اندر سے بالکل وہ جتنی بھی پیاس کی شدت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اور مجھے اس وقت پھر رونا آیا کہ میرے اللہ، میں تیری اتنی گنہگار ہوں اور تو میری اتنی مدد کرتا ہے۔ اور اس وقت مجھے سجدے کا اتنا احساس ہوا کہ میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں جب تیسرے دن جب میں گھر جاؤں گی، میں سجدہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں نیچے جھک نہیں سکتی تھی، آپریشن بڑا تھا۔ لیکن تیسرے دن کے بعد جب میں گھر واپس آئی تو میں نے اپنے سسٹر کو کہا کہ بے شک میں کرسی میں بیٹھ کے تو نوافل پڑھ لوں گی، زیادہ نہیں پڑھ سکتی، لیکن میں نے اللہ کو سجدہ ضرور کرنا ہے۔ اس سجدے نے مجھے اس وقت اتنا تڑپایا، میں کہوں کہ کوئی مجھے اتنا کہتے کہ تم کہیں پہ سجدہ کر لو تو میں اپنے اللہ کو ایک مرتبہ سجدہ کر دوں کہ جس اللہ نے میری اتنی مدد کی ہے۔ اور پھر جب میں نے سجدہ کیا تو میرے دل کو سکون مل گیا،
پھر اس کے بعد میں نے قرآن کو ڈیپلی اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ پہلا میرا کنسیپٹ یہ تھا کہ میں قرآن کا ترجمہ تفسیر نہیں پڑھوں گی اور نہ ہی میں عالمہ بنوں گی، کیونکہ میں یہ سوچتی تھی اور میں نے اپنے زندگی میں یہ بہت دیکھا ہے کہ ہم لوگ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر عمل نہیں آتا۔ تو مجھے لگتا تھا کہ میں یہ پڑھوں گی، میرے اندر عمل نہیں آئے گا تو میں الٹا عذاب میں گھیر لی جاؤں گی۔ لیکن پھر جب میں نے تفسیر پڑھی تو مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہوا، پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور جیسے میں تفسیر کو پڑھتی گئی تو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے عمل ڈالا، الحمدللہ میں قرآن سیکھتی گئی، اور پھر مجھے قرآن سیکھنا اور سکھانے کا شوق بہت زیادہ تھا۔ اللہ نے میرے اس شوق کو بھی پورا کیا۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو غم اور تکلیفیں بیماریاں ہوتی ہیں نا، اگر یہ بیماریاں یہ غم اگر آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں تو کبھی انہیں برا نہ کہیں، کیونکہ یہ اچھے ہیں جو آپ کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں۔ تو میرے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے روز کو ایک ایسا غم ملے نا جو جا کے میرے دل پہ لگے، جو میرے دل کو توڑے، اور اتنا توڑے کہ میں اللہ کے سامنے روؤں، گڑ گڑاؤں، اور میرا اور میرے اللہ کا رابطہ کنیکشن مضبوط ہو جائے، تاکہ مجھے اپنے رب کی پہچان ہو جائے۔ تو اس حادثے نے مجھے بہت چینج کیا، اور اب وہ ٹائم ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ کبھی میرا ایمان کا لیول ڈاؤن ہو۔ میں ہمیشہ یہ چاہتی ہوں کہ میرا ایمان کا لیول اپ رہے، اللہ مجھ سے اپنے دین کا کام لیتا رہے اور میں دین کا کام کرتی رہوں، کیونکہ جتنی آسانیاں، جتنی آپ کا دل خوشی اور جتنا آپ کا دل مطمئن اس قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، اتنا آپ کا کہیں پر بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اگر کہیں پر بھی قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھا ہے۔ لیکن انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ خود چل کر اللہ کی راہ میں جائے۔ دیکھیں کہ دنیاوی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ہم خود جاتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں چنتے ہیں۔ تو یہ انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے لیے چنتے ہیں، اور وہ انسان بہت خوش قسمت ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ چنے اور قرآن کے لیے چنے۔